گرم ہے۔ ویسے تو آپ کے یہاں پر اتنی آسانی ہے کہ گرمی محسوس ہوتی ہی کب ہے جبکہ گاڑی میں بھی انتظام ہے، آفس میں بھی بندوبست ہے، اور اب تو تقریباً سارے گھروں میں بھی انتظام موجود ہے ٹھنڈی ہوا پہنچانے کا۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا مومن، کوئی ایسی مومنہ کہ جس کے لیے روزے میں گرمی برداشت کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے بھی جملہ۔ اور آج کل ایک سوال مسلسل چل رہا ہے کہ کیا روزہ بیماری کی حالت میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو جواب پہلے اشارتاً آ چکا، من کان مریضاً او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر۔ لیکن مرض کی تعریف کیا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں انسان مریض ہو جاتا ہے؟ میں کیا جملے استعمال کروں؟ بسا اوقات 9 سال کی بچی کو ماں باپ بچی خیال کرتے ہوئے کہ ابھی تو کمزور ہے، یہ کہاں روزے رکھ سکے گی، اس کے واجب روزے اس سے چھڑوا دیتے ہیں کہ تم جب بڑی ہو جاؤ تب رکھ لینا۔ حالانکہ شریعت اور خداوند عالم کی مہربانی ماں باپ کی مہربانیوں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ 9 سال کی بچی شرعاً ذمہ داری سنبھالنے قابل نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو 9 سال کے سن میں اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر منتقل ہو گئیں۔ 9 سال۔ تو ایک سوال تو یہ کہ آیا روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب، اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ روزہ چھوڑو صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ کوئی دلیل تو دی ہوگی، ویسے تو پیغمبر کا اپنا جملہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو المعدۃ رأس کل داء، کہ معدہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ المعدۃ رأس کل داء، معدہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ پیٹ خراب تو آنکھوں پہ اثر آ سکتا ہے، پیٹ خراب تو انسان کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے، پیٹ خراب تو انسان کو کینسر کا مرض بھی ہو سکتا ہے، پیٹ خراب تو انسان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ جسم کا پیش آ سکتا ہے۔ اس کے جملے ہیں کہ جس سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے، وہ ایسا طبیب تھا کہ حلال کو حلال کرتا تھا، حرام کو حرام کرتا تھا۔ وہ ایسا طبیب تھا کہ ہر ایک وجود میں اس کے فائدے اور نقصان کو پہچانتا تھا کہ کون سی مچھلی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے اور کون سی مچھلی کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اس ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ ذرا سا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی، فلاں ریسرچ اسکالر نے یہ بات کہہ دی ہے۔ نہیں، تمام باتیں اپنے مقام پر ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا محقق تحقیق کرنے والا، سب سے بڑا ریسرچ اسکالر کون ہے؟ سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، انبیاء کا سردار ہے، فاطمہ کا بابا ہے، علی کا بھائی ہے۔ فرماتے ہیں المعدۃ رأس کل داء، پیٹ یعنی کہ معدہ ہر بیماری کا گھر ہے۔ والحمیۃ رأس کل دواء، اور پرہیز اور امساک ہر دوائی کا عنوان، ہر دوائی کی جڑ ہے۔ انسان اگر غور کرے، شوگر بڑھ گئی تو شوگر کھانے پر پابندی لگ گئی، بلڈ پریشر اگر ہائی ہو گیا تو نمک اور آئلی اشیاء کھانے پر پابندی لگ گئی۔ پابندی لگتی ہے کھانے پر تو علاج آسان ہوتا ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ انسان، اب رہا ایک مسئلہ، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس کا شکار کبھی کبھی ہو جاتا ہوں، جب لوگ بڑا مجبور کرتے ہیں، مولانا سموسہ تو لے لیجئے، صلوات پڑھے محمد والے۔ میں اپنی نارمل لائف میں سموسہ نہیں کھاتا، میں نام دے رہا ہوں، مجبوری ہے۔
میں اپنی نارمل لائف میں سموسا یا یہ اور چیزیں جو بنتی ہیں بیسن وغیرہ سے میں نہیں کھاتا، تو میں بیمار کیوں نہ پڑوں، جبکہ میں خود اپنے آپ کو بیماری کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمیں بیمار روزہ نہیں کرتا، ہمیں بیمار سحر افطار میں زیادہ شکم خوری کرتی ہے۔ مجبوری ہے کہنا، لوگ ثواب کے مسئلے میں آ جاتے ہیں، کیا کیا جائے کہ جی مومن کو خوب کھلائیے، اتنا مت کھلائیے کہ مومن نہ رہے، بیمار ہو جائے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس حدیث کے فائدے کو حاصل کرے کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ البتہ اگر اعتبار طبی سے کوئی انسان ایسا مریض ہے کہ جو روزے کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن پر روزہ رکھنا باعث مشقت ہے۔ مشقت کس طرح سے کہ یا تو بیماری پیدا ہو جائے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ سخت ہو جائے گی روزہ رکھنے کی بنیاد پر، یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ طولانی ہو جائے گی روزہ رکھنے کی بنیاد پر۔ تو اگر یہ عنوان عقلاء کے نزدیک واقعاً شمار کیا جاتا ہو تو روزہ رکھنے کے بجائے انسان پر لازم ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین مسلمان مومن کو کھانا کھلا دیجئے، ایک روزے کے بدلے 750 گرام کھانا۔ اب تو لوگ آٹے پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ آٹا کھایا نہیں جاتا، کوئی آٹا نہیں کھاتا۔ کھاتے ہیں آٹا؟ نہیں، روٹی کھاتے۔ اور آٹے سے روٹی بنانے کے لیے نمک بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، برتن بھی چاہیے، اور روٹی پکانے کے لیے گیس کا خرچہ بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آج کا مومن اس پہ اکتفا کرتا ہے کہ 750 گرام آٹا دے دو کافی ہو جائے گا۔